قرآن مجید حفظ کرنے کی قیمت کیا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرحبا ہمارے بڑے اکابرین میں سے حضرت شیخ فرماتے تھے بعض باتوں کا پتہ قبر میں جا کر چلے گا، بعض باتوں کا پتہ قبر میں جا کر چلے گا. اور فرمایا کرتے تھے ان باتوں میں سے ایک بات قرآن مجید کا حفظ بھی ہے. جب یہ قبر میں اتر جائے گا اور اندھیری قبر سے واسطہ ہوگا، روشنی نہیں، ہوا نہیں، ٹھنڈک نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس کا بچہ دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اور پھر اس کی ٹھنڈک اسے قبر میں محسوس ہوگی، اندھیری قبر روشن ہوگی، اس کی ٹھنڈک یہ محسوس کرے گا. ہوائیں آئیں گی تو یہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ ٹھنڈک کیسی ہے، کس عمل کی وجہ سے ہے، یہ روشنی کیسی ہے، یہ قبر کے اندر کشادگی کیسی ہے، آخر کیا ایسی بات پیش آئی ہے کہ قبر ٹھنڈی بھی ہو گئی، روشن بھی ہو گئی، کشادہ بھی ہو گئی. تو اسے بتایا جائے گا دنیا میں تیرا وہ بچہ جسے تو نے حافظ بنایا تھا وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج تو پتہ نہیں چلے گا اس کا کہ قرآن پڑھانے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے. کہاں آنکھ بند ہونے کو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کی قیمت اس جہان میں لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اگلے جہان میں بڑی قیمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی حیثیت ہے، اور اس کی قیمت کا پتہ قیامت کے دن چلے گا. اس قیمت کا پتہ قیامت کے دن چلے گا جب اس کی والدین کے سر پر اللہ تعالی وہ تاج عزت رکھیں گے، وہ تاج عزت رکھیں گے جس کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا سورج کی روشنی کیسی روشنی ہے، آپ نے فرمایا وہ سورج جیسا روشن نہیں ہوگا. اگر یہ سورج اتر کر تمہارے گھر میں آ جائے تو روشنی کیسی ہوگی، روشنی ناقابل برداشت ہو جائے گی. ہم 2 منٹ سورج کی جانب لگاتار نہیں دیکھ سکتے، اور اگر سورج نیچے آ جائے تو کتنی روشنی بڑھ جائے گی. حضور نے فرمایا وہ تاج اس سورج کی اس روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگا، اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا. اور دوسرا احساس یہ ہوگا کہ اس کے والدین کو وہ کھلا اور جوڑا پہنایا جائے گا قیامت کے دن. آپ نے فرمایا دنیا و ما فیہا، یہ ساری کائنات مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اتنا قیمتی جوڑا اللہ پہنائیں گے اس دن معلوم ہوگا اصل عزت تو یہ عزت. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کام کرے تو انسان ایسا کام کرے. اور تیسرا اعزاز اللہ کی عطا فرمائیں گے کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے درجات کا خود انتخاب کر، جنت کے مدارج کا خود انتخاب کر. اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن پڑھ اور جنت کے درجات پر چڑھتا ہے. قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا ہے. اب انسان تیز قرآن پڑھے یا آہستہ پڑھے اس کے ہاتھ میں ہے، آہستہ چڑھے یا جلدی چڑھے اس کے ہاتھ میں ہے. اختیار دے دیا جائے گا، جہاں پہنچ کر آخری آیت پڑھے گا بس تیری وہی منزل ہے. یہ اعزاز صرف اللہ حافظ کو عطا فرمائیں گے، اس کی منشا کے مطابق جنت کا درجہ اس کو ملے گا. اور اسی طریقے سے
اس کے لیے ایک احساس یہ بھی ہوگا کہ کل قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا ساری خلقت کے سامنے اور کہا جائے گا 10 ایسے افراد کی شفاعت کا تجھے اختیار دیا گیا جن پر جہنم واجب ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے مغفرت کے بہت سارے ذرائع ہیں، اعمال ہیں، راستے ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مغفرت کا سب سے آسان راستہ یہ ہے اللہ کسی کی اولاد کو حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائے، حافظ بنا دے اور ساری زندگی قرآن پڑھے بھی اور عمل بھی کرے تو کل قیامت کے دن اسے اختیار دیا جائے گا 10 پکے جہنمیوں کا نام اٹھا، جس جس کا نام اٹھاتا جائے گا اسے جہنم سے جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ علماء نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ جہنم